دین سب سے بڑا مظلوم ہے اس دور میں، خاص طور پہ پاکستان میں۔ ہر شخص جو ان پڑھ بھی ہے، پرائمری بھی نہیں کی اور ضاربہ یضرب بھی نہیں پڑھا کسی مدرسہ میں جا کے 2 دن 1 دن، وہ بھی عالم اور مفتی ہے، وہ بھی دکان پہ تھڑے پہ بیٹھا ہوا کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھیں وہ بھی بیان کر دیتا ہے کہ میرے خیال میں یہ بات اس طرح ہے۔ پاکستان کا ہر شخص سیاستدان بھی ہے، اس سے جو بات پولیٹکس کی پوچھیں وہ آپ کو جواب دے گا۔ ہر مسئلے پر وہ اظہار رائے کے لیے، فتویٰ دینے کے لیے، اپنی اوپینین، اپنی ماہرانہ تجویز دینے کے لیے تیار ہے۔ ہر شعبہ زندگی کا آدمی دین پر بے دھڑک گفتگو کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے چونکہ میں مسلمان ہوں لہٰذا دین کی ہر بات پر رائے دینا، حکم لگانا، فتویٰ دینا، نقطہ نظر پیش کرنا، تعبیر کرنا، تشریح کرنا، یہ بھی میرا پیدائشی رائٹ ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اس کے سر پہ پگڑی ہے، امامہ ہے، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، اسلامی شرعی لباس ہے، خطاب کر لیتا ہے، امام ہے، جو مسئلہ جی چاہے پوچھ لیں وہ آپ کو فتویٰ دے دے گا۔ بھئی مسلمان ہونے کا مطلب یہ کہاں سے آ گیا کہ آپ علوم دین میں بھی ماہر ہو گئے؟ ہر علم و فن کے لیے ایک اصول، قاعدہ اور ضابطہ ہوتا ہے۔ بھائی کالجز میں تو فزکس کا پروفیسر کبھی کیمسٹری نہیں پڑھاتا، کیمسٹری کا پروفیسر کبھی بایولوجی نہیں پڑھاتا۔ مقصود سمجھانا یہ ہے کہ ہر علم اور فن میں آگے اسپیشلائزیشنز ہیں، تو جب تک وہ اسپیشلائزیشنز آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ اس خاص فیلڈ میں ایک واضح حتمی رائے اور رہنمائی کسی کو نہیں دے سکتے۔ حق یہ ہے کہ کہے بھی میں اس کا ماہر نہیں ہوں۔ اور جو آدمی آج کل اینالسٹ ہے، تجزیہ نگار ہے، صحافی ہے، سیاسی تجزیہ نگار ہے، سوسائٹی سماجیات کا ماہر ہے، بولنے والا ہے، بس وہ سمجھتا ہے میں ہر چیز کا ماہر ہوں۔ وہ دین پر بھی رائے دے گا، آیتوں کی تشریح بھی کرے گا، تفسیر بھی کرے گا، حدیث کو بھی معاذ اللہ رد کر دے گا، یہ ضعیف ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ضعیف کیا ہوتی ہے، صحیح کیا ہوتی ہے۔ اگر دین کی بات آئے گی تو وہ اس میں حدود کو پھلانگ کر داخل ہو جائے گا، کہے گا کہ اس پر میری رائے یہ ہے۔ جب سے ہم نے اپنی رائے کو دین بنا دیا، گمراہی عام ہو گئی۔